چیزیں ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ طیب ہے، یہ خبیث ہے، تو ایک تو اس میں وہ شامل ہیں کہ اللہ نے خود صراحت کر دی کہ یہ طیب اور یہ خبیث ہے، اور باقی جن چیزوں کے بارے میں شریعتیں خاموش ہوتی ہیں تو وہاں انسان کی جو طبیعت ہے اور انسان کا جو مزاج ہے اور انسان کی جو فطرت ہے، لوگ ہوتے ہیں معاشروں کے عام نارمل لوگ، تو اس میں انسانی طبیعت جن چیزوں سے گھین کرتی ہے، انسان جب تک نارمل رہتا ہے نا، کسی غلط ماحول میں یا کسی ماحول یا تربیت میں اس کو کسی غلط چیز کا عادی نہیں بنایا، ورنہ چرس کون سی اچھی چیز ہے، لیکن عادت اور ماحول چرسی کے لیے چرس کو مرغوب ترین چیز بنا لیتی ہے، اور ہیروئنچی کے لیے ہیروئن اور پاؤڈر کو مرغوب ترین چیز بنا لیتی ہے، حالانکہ وہ تو اچھی چیز نہیں ہے، وہ تو جان کو ختم کرتی ہے، دیمک کی طرح چاڑ جاتی ہے، تو طبیعت تو ظاہر اس کو قبول نہیں کرتی ہے، ماحول اور عادت ہے جس نے غلط چیز کو اس کے لیے مرغوب بنا لیا، تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ سلیم الفطرت لوگ، عام نارمل لوگ جو ان کی طبیعت جس چیز کو اچھا سمجھتی ہے نا، وہ طیب چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ طبیعت انسانی فطرت سلیمہ جن چیزوں کی طرف رغبت کرتی ہے، خواہش کرتی ہے، وہ طیبات ہیں، اور طبیعت انسانی فطرت سلیمہ جن چیزوں سے گھن کھاتی ہے وہ خبائث ہیں، وہ خبائث ہیں۔ تو یہ جن چیزوں کو شریعت میں خبیث قرار دیا گیا، دین اسلام میں منع ہے، ان میں مفسرین نے بحث کی ہے کہ سلیم الفطرت لوگوں کی طبیعتیں ان چیزوں سے گھن کھاتی ہے۔ پھر اس اشکال کا جواب یہ کہ بعض سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام خاص سب لوگ وہ چیز کھاتے ہیں، تو اس کا بتایا کہ ان کے ماحول میں جب غلط چیز ایک وقت تک رائج ہو گئی، انہوں نے اپنے طبیعتوں کے خلاف اپنے ماحول میں رائج کر لیا، تو پھر اگلی نسلوں میں وہ وراثت اور ماحول کے طریقے پر چلی گئی اور طبیعت دب کے رہ گئی، ماحول غالب آ گیا، ماحول کی وجہ سے زبانوں کا چسکا لگ گیا اور وہ چیز انہوں نے گوارا کر لی، ورنہ اصل فطرت سلیمہ ان چیزوں سے گھین کھاتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ بات سے مراد وہ چیزیں جو شریعتوں میں حلال کی گئی ہیں یا انسانی طبیعت ہے جن کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھا لو، سدھاؤ، تربیت دو، ٹریننگ دو، من الجوارح شکاری جانوروں کو، مکلبین جو شکار پہ چھوڑے جاتے ہیں، تو ان کو جب تم تعلیم دے دو گے، یعنی وہ ماسٹر کر لیں گے نا تمہارے یونیورسٹی میں، ان کو جب ماسٹر ڈکلیئر کر دو گے، پی ایچ ڈی کر دیں گے، شکاری جانور تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، تو تعلمونہن، اس طور پر کہ تم نے اچھی طرح ان کو سدھا لیا، تربیت دے دی، ان کو ٹریننگ دے دی، مما علمکم اللہ، اس طریقے پر جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، فکلوا مما امسکنا، تو ایسے ڈگری یافتہ اور تربیت یافتہ اور ماسٹر لیول کے جو تمہارے شکاری جانور ہوں گے، تو یہ جو شکار تم پہ روک کے رکھیں گے، شکار کو جا کے پکڑیں گے اور روک کے تمہارے پاس لائیں گے، اور اس شکار پر بھیجتے وقت تم نے وذکروا اسم اللہ علیہ، ان پر اللہ کا نام بھی بولا ہوگا، تو یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حصے میں شکار کے 4 شرائط بیان کر دی گئی، میں آپ کو مختصر سمپل سمجھاتا ہوں۔ وما علمتم من الجوارح سے لے کر وذکروا اسم اللہ علیہ تک، جہاں تک شکاری جانور کو شکار پہ جو چھوڑا جاتا ہے اور اس سے کب شکار حلال ہوتا ہے، کب حرام ہوتا ہے، اس کے لیے یہ 4 شرائط گویا کہ یہاں ذکر کر دی۔ یہ 4 شرائط اور قواعد جس شکاری جانور کے اور شکار کے عمل میں پورے ہوں گے تو وہ شکار حلال ہوگا ورنہ حرام ہوگا۔ وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ ایک شرط یہ ہے کہ اس کتے کو، کتا ہو یا باز ہو، کتے یا باز سے عام طور پہ شکار کیا جاتا تھا، تو کتا ہے یا باز ہے یا اور کتے کی وجہ کوئی اور درندہ ہے، عام طور پہ کتے کو سدھایا جاتا تھا، اس کو تم نے اتنی تربیت دے دی کہ وہ اب شکار کو شکار ہی سمجھتا ہے، اپنا نوالا نہیں سمجھتا۔ تربیت دینے سے یہ مقصد ہے کہ اس کو اتنا سدھاؤ کہ وہ شکار خود نہ کھائے، وہ کر کے تمہارے پاس لائے، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اتنے عرصے تک جب تک وہ اس کو یہ عادت نہیں ہو جاتی کہ جب اس کو شکار پہ چھوڑتے ہو تو وہ خود نہیں کھاتا تمہارے پاس لے کے لیے، تو چند بار تم نے اس کو تربیت دی بہت دفعہ، پھر چند بار امتحان لو کہ اس کو شکار میں بھیجا، اس نے پکڑ کے لایا، خود نہیں کھایا، تمہارے پاس لایا، تو سمجھے وہ تربیت یافتہ ہو گیا، ماسٹر ہو گیا، اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، تو اب وہ شکاری جانور ہوگا۔ اب قرآن کی اصطلاح میں مکلبین، وہ مکلبین کے درجے میں آ گیا ہے،
تو ایسا جانور اللہ نے جو چیز تمہیں سکھائی ہے یعنی اس کو سداؤ، اور سدانے کا معیار یہ ہے کہ شکار خود نہ کھائے تمہارے پاس لائے، یہ اللہ نے معیار بنایا، تو اس چیز پر وہ آ جائے۔ یہ چیز ہو گئی کہ اس کو سدایا جائے اور وہ اتنا سدر جائے کہ وہ شکار خود نہ کھائے تمہارے پاس لائے۔ تو اور دوسری شرط یہ کہ اس کو شکار پہ چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا جائے، اور تیسری شرط یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد وہ فوراً جائے شکار پہ اور کوئی کام پھر نہ کرے درمیان میں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اب جب اس نے شکار پکڑ لیا تو وہ تمہارے پاس لے کے آیا، خود نہ کھائے۔ مطلب ہے کہ ہر بار کے لیے یہ شرط ہے کہ ہر بار وہ شکار تمہارے پاس لائے، جس دفعہ نہیں لائے گا نا اس دفعہ پھر حلال نہیں ہوگا۔ تو جب وہ شکار تمہارے پاس لے کے آئے گا تو پھر ایسا شکار تمہارے لیے کھانا حلال ہوگا۔ تو یہ شکاری جانور کے کیے ہوئے شکار کا یہ یہاں پر حکم بیان کیا ہے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چھری سے ذبح کیے بغیر جانور کو، شکار کو کتے نے پکڑا تمہارے پاس لے آیا اور تمہارے پاس آتے آتے وہ مر گیا ہے، تو تب بھی تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ اس نے جو شکار کو پکڑا ہے اس کا دانت لگا ہے، اس کے دانت سے جو خون بہا ہے نا، یہی اس کے لیے ذبیحہ ہو گیا کافی، اب وہ مردار نہیں ہو تمہارے لیے۔ اور اس طرح شکرے اور باز کو سدار کے تم نے پرندے پہ چھوڑا، اس نے پرندے کے شکار کے تمہارے پاس لایا، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ہاں اس میں یہ بات ہے کہ اگر جب وہ کتا یا وہ باز پرندے کو یا کتا جو ہے وہ شکار کو تمہارے پاس لایا، اس وقت تک وہ زندہ تھا، تو اب تمہیں حکم ہے کہ اب چھری پھیر لو، بسم اللہ اللہ کر کے چھری پھیر لو۔ اب چھری پھیرنا ضروری ہے جب زندہ ہونے کی حالت میں تم تک پہنچ جائے، لیکن زندہ ہونے کے بعد پہنچے، زندہ نہیں ہے تمہارے پاس پہنچا ہے، تب بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ جبکہ وہ شکاری جانور تربیت یافتہ تھا اور شکار پہ بھیجتے وقت تم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے وہ فوراً گیا تھا، درمیان میں اور کسی طرف نہیں گیا تھا اور کوئی کام نہیں کیا تھا، اور پھر شکار کو پکڑ کے اس نے تمہارے پاس لایا تھا، خود اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، تو ان شرائط کے ساتھ وہ شکار اگر مر بھی جائے تم تک پہنچنے سے پہلے، تب بھی وہ حلال ہوگا۔ اور یہی حکم تیر کا بھی ہے کہ تیر شکار پہ پھینکتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تیر مار دیا، اب تیر شکار کو لگ گیا اور اس سے خون بہہ گیا، جب تم اس شکار تک پہنچے اس وقت تک وہ مر چکا تھا، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ تیر پھینکتے وقت تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تھا، اور اگر تم جب اس تک پہنچے اس وقت تک وہ زندہ تھا، تو اب دوبارہ چھری پھیرنا ضروری ہے۔ دوبارہ شکار والے ذبح کو ذبح اضطراری کہتے ہیں، اور جب زندہ حالت میں آدمی اس تک پہنچ جائے تو اس کو ذبح اختیاری کہتے ہیں۔ اسی سے فقہاء نے ایک اور مسئلہ نکالا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور بھاگ گیا، کسی کھائی میں گر گیا یا کنویں میں گر گیا، اب وہاں سے وہ زندہ نکل نہیں سکتا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ زندہ اب ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، تو اب اس کے ذبح کا ایک طریقہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مثلا وہ کنویں کی گہرائی میں ہے، تو تیر پر یا چھری پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زور سے مار دو، اوپر سے پھینک دو، وہ تیر اس کے جسم میں جا کے لگے گا، اس کے زخمی کرے گا نا، اس کا اگر زخم ہو گیا کہیں بھی جا کے لگے اور اس سے خون نکل آیا تو وہ ذبح اضطراری ہو گیا۔
اب وہ جانور مر بھی جائے پھر جب تم اسے نکالو گے اس کھڈے سے، کھائی سے یا کنویں سے، تو وہ تمہارے لیے حلال ہوگا۔ تو قربانی کے جانور میں یا قربانی کے علاوہ بھی کوئی جانور ذبح کرنے لگے تھے، وہ بھاگ گیا، تو وہاں بھی ذبح اضطراری کی ایک نوبت اس طرح آ سکتی ہے کہ وہ اس جگہ جا کے پھنس گیا کہ اب زندہ حالت میں تمہیں نہیں ملے گا، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس پہ چھری یا خنجر یا تیر دور سے مار دو، وہ اس کو زخمی کرے گا، اس کے جسم کو کہیں بھی لگے گا، پھر وہ مر جائے گا، تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہوگا۔ ہاں پھر زندہ ہونے کی حالت میں اگر تم اس تک پہنچ گئے تو پھر ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، لوگوں آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں۔ اوپر ذکر کیا نا کہ پاکیزہ چیزیں طیبات حلال ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اچھا اس حکم کی بڑی ویلیو ہے یہ جو ہے کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی، اس لیے کہ بنی اسرائیل پر بطور سزا کے کئی پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں۔ عیسیٰ کی شریعت میں، موسیٰ کی شریعت میں حرام تھیں، اب اسلام آ رہا ہے، اسلام نے پھر وسعت کر دی، اور وہ طیبات جو عارضی طور پہ وقتی طور پہ کسی وجہ سے ان شریعتوں میں منع کر دی گئی تھی، جیسے اونٹ کا ذکر پیچھے آیا تھا، تو یہاں پر پھر صراحت کر دی کہ ایسے تمام طیبات اب دین اسلام نے جو پچھلی شریعتوں میں وقتی طور پہ عارضی طور پر کسی وجہ سے کوئی چیز کس شریعت میں کوئی چیز کس شریعت میں منع کر دی گئی تھی، تو طیبات سے وہ ساری پابندیاں ممانعت اور حرمت اٹھ گئی ہے، اب اسلام نے ان سب طیبات کو حلال کر دیا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے، بات سمجھیں، اور اوت الکتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، دونوں گروہ۔ تو یہود و نصارہ کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے، مسلمان کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ دیکھیں غیر مسلم کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوتا، کوئی مشرک، مجوسی اور ہندو مت والا، بدھ مت والا، جین مت والا، سکھ مت والا، کوئی غیر مسلم اگر ایک جانور کو ذبح کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ تو نہیں ذبح کرتا، تو وہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ اس لیے غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں نا، وہاں غیر مسلموں کے ذبیحے کے بارے میں مسلمانوں کی مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کھا سکتے۔ پھر بہت سے ملکوں نے اس کا اہتمام کیا کہ مسلمانوں کے لیے اسلامی طریقے پر ذبح کرنے کا اہتمام کرے، اور ان ڈبوں پر لکھا بھی ہوتا ہے ذبیحہ علی طریق الاسلام۔ تو لیکن دو قومیں اس سے مستثنیٰ ہیں، دو غیر مسلم قومیں، یہود اور نصارہ، ان کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے۔ یہ جانور ذبح کرتے ہیں، حلال جانور جو یہ ذبح کرے، جو جانور اسلام میں حلال ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، مرغی ہے وغیرہ، تو یہ مسلمان کے لیے حلال ہیں۔ باقی غیر مسلموں کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، اور مسلمان کا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اچھا یہاں آپ کو ایک اشکال ہوگا کہ آج کل علماء جو یورپ میں جو ذبح خانے ہیں وہ ذبیحے کو منع کرتے ہیں، تو وہ تو یہود و نصارہ ہیں، ان کے ذبیحے کو جب قرآن نے حلال قرار دیا منع کیوں کرتے؟ بھائی وہ اور مسئلہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کو مغالطہ نہ لگے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہاں منع کرنا اور اس کی ممانعت کرنا وہ ایک اور وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان ملکوں میں بھی جھٹکے کے ذبح کو یا ذبح خانے کے ذبیحوں پہ وہ بحث ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کس نے ذبح کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشینی ذبح ہوتی ہے، کسی انسان کا فعل نہیں ہوتا، بٹن دباتے ہیں اور مشین کے آگے جانور آتے ذبح ہوتے جاتے ہیں۔ تو وہاں اعتراض اور اشکال یہ ہے کہ ذبیحہ تو آدمی اللہ کا نام لے کے چھری پھیرتا ہے اس سے حلال ہوتا ہے، یہاں تو ایک مشین سے چھری پھیر رہی ہے، ذبیحہ تو پڑ ہی نہیں گیا، تو یہاں کیوں حلال ہوگا؟ وہاں وہ بحث ہے مشینی ذبیحے کے بارے میں، یہ بحث نہیں ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی نے ذبح کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مشینی ذبیحے کے بارے میں جو بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ یہاں تک اجازت دی گئی ہے کہ اگر ہر جانور پہ الگ بٹن آن کیا جائے، یعنی بٹن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بٹن آن کیا، ایک جانور ذبح ہو گیا اور پھر دوسرا جانور جب چھری کے اس کے سامنے آ گیا تو دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بٹن آن کیا، پھر ذبح کیا، تو پھر وہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن وہ وہاں چونکہ ایک آٹومیٹکلی طریقہ ہوتا ہے، کمپیوٹرائز نظام ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بٹن آن کر دیا، آپ 100 جانور ہوں یا 50 جانور ہوں، وہ باری باری آتے جائیں گے اور ذبح ہوتے جائیں گے۔ تو اس پر علماء کو اہل علم کا اعتراض ہے کہ چونکہ شرعی طریقے سے ذبح
نہیں ہوتا وہ حلال نہیں ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہودی کا ذبیحہ بھی مسلمان کے لیے حلال ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے دین کے مطابق ذبح کرے گا لیکن وہ مسلمان کے لیے حلال ہے، اور عیسائی کا ذبیحہ بھی مسلمان کے لیے حلال ہے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں، تورات اور انجیل میں آج بھی ذبیحے کے احکام تقریباً اسی طرح جس طرح اسلام میں ہے۔ وہاں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، وہاں ذبح کے وہ آداب بتائے گئے ہیں جو اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ذبیحے کی اجازت دی گئی ہے۔ باقی کسی عیسائی یا مسلم یہودی کے بارے میں پتہ ہو، یعنی پرسنلی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بظاہر تو قومی حد تک یہودی یا عیسائی ہے لیکن اصل میں کمیونسٹ ہے، یہ خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتا، جیسے آج بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو سائنسدانوں سے متاثر ہو کے اپنے فلاسفہ سے وہ دہریے ہو گئے ہیں، خدا کے ذات ہی کے منکر ہو گئے ہیں۔ تو پرسنلی طور پہ کسی کا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ یہودی اور عیسائی، تو نام کا یہودی عیسائی ہے، تو نہ اپنے مذہبی کتاب کو مانتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو پھر وہ تو اس کا ذریعہ تو حلال نہیں ہوگا۔ لیکن عام یہودی یا نصرانی ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے کہ یہودی نے ذبح کیا ہے، ہم اسے حلال نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس دلیل سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ یہودی یا نصرانی دہری ہے، اس وقت تک ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہی ہے، یعنی اپنی اس کتاب کو مانتا ہے جو ان کے پاس ہے، خواہ تحریف شدہ۔ تو یہ فرمایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اس سے ایک اور بات خود بخود واضح ہوئی کہ جب ذبیحہ تک ان کا حلال ہے تو جو کھانے پینے کی چیزیں ذبیحہ کے علاوہ ہیں وہ تو بدرجہ اولا حلال ہیں۔ مثلا چاول ہیں، اناج غلے ہیں، پھل فروٹ ہیں، ان کی مصنوعات ہیں، پروڈکٹ ہیں، ان سے دال دلیے بنتے ہیں، کھیریں بنتی ہیں، اور چیزیں بنتی ہیں، پیک ہوتی ہیں، پیکنگ اشیاء ہیں ذبیحہ کے علاوہ اناج غلوں کی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ وہ تو یہود نصارہ کے علاوہ ہر کافر کی بھی حلال ہے۔ کافر جو ذبیحے کے علاوہ جو پروڈکٹ بناتے ہیں، چیزیں کھانے پینے کی بناتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ ان سے خرید بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں۔ دنیا کا سارا کاروبار ہمیشہ سے اس طرح چلتا ہے، بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے۔ آج ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، ہمارے بازار اور دکانیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پروڈکٹ سے اور ان کی پیک شدہ اشیاء سے بھری ہوئی ہیں، تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ذبیحے کی حد تک معاملہ نازک ہے کہ یہ یہودی نصرانی کے علاوہ باقی غیر مسلموں کا مسلمان کے لیے مردار ہے، وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مثلا اب رمضان ہے نا، پھر آگے عید آئے گی، کئی دفعہ یہ بات پوچھی گئی ہے فون پر بھی ویسے بھی کہ جی ہمیں عید پر فلاں نے گفٹ بھیج دیا، عیسائی ہے یا ہندو ہے یا فلاں نے، یا رمضان میں افطاری بھیج دی، پکوڑے بھیج دیے جی، سموسے بھیج دیے، چاٹ بھیج دی، فلاں چیز، تو یہ کھائیں یا نہ کھائیں۔ دیکھیں وہ ایک نئی چیز ہوتی ہے نا، اس لیے مسلمان کو تعجب ہوتا ہے، ورنہ ہم بازار سے جو چیزیں خریدتے ہیں تو کیا ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں 50-60% سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی غیر مسلموں کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں تو ہمیں کبھی شبہ نہیں ہوتا، تو ان چیزوں میں چونکہ یہ ایک اور نوعیت ہو جاتی ہے ہمیں شبہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ان کا بھی وہی حکم ہے کہ ذبیحہ کے علاوہ باقی چیزیں ہر غیر مسلم کی حلال ہے۔ جو حلال چیزیں ہیں نا، حلال اناج غلے ہیں، پھل فروٹ ہیں، تو ان کے پروڈکٹ، ان کی چیزیں وہ تو ہر غیر مسلم کی مسلمان خریدے یا وہ اس کو گفٹ کرے، دے، مسلمان اس کو دے، وہ اس کو دے، تو اس میں حرمت والی بات نہیں ہے۔ باقی علماء جو منع کرتے ہیں نا، اس منع ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے اتنے زیادہ کلوز تعلق نہ رکھو کہ پھر کل کو ان کی باتوں سے آپ متاثر ہو جائیں، ان کے عقائد کا، نظریات کا اثر ہو جائے، اس احتیاط کی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ باقی حلت اور حرمت کے تو اپنے اصول اور اپنے پیمانے ہیں کہ وہ ذبیحہ کے علاوہ باقی چیزیں غیر مسلموں کی بھی، کسی بھی غیر مسلم کی، مسلمان کے لیے حلال ہے، مسلمان کی چیز ان کے لیے حلال ہے، وہ آپ کو بیچیں تب بھی، یا آپ کو گفٹ بھیجیں، آپ کے گھر میں انہوں نے کوئی سالن اچھا پکایا بھیج دیا، ترکاری بھیج دی، افطاری بھیج دی۔ اور اگر دیکھیں وہ مثلا پاکستان ہے، پاکستان میں اگر وہ گوشت بھی بھیجتے ہیں نا تو بازار سے ہی خریدا ہوگا، کون سا انہوں نے گھر سے ذبح کیا ہوگا، ان کے تو گوشت میں بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے 100 میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ غیر مسلم جو آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کے شہر محلے میں رہتا ہے، اس نے بکرا خود لا کے ذبح کیا ہوگا اور پھر آپ کو دیا ہوگا۔ ہاں اگر ایسی نوبت آئے، مثلا انہوں نے اپنے کسی مذہبی تقریب میں کوئی جانور لا کے گھر میں ذبح کیا اور آپ کو پتہ ہے اور پھر اس نے گوشت بھیجا ہے، اس کے بارے میں تو پھر یہ بات ہے کہ اگر وہ یہودی اور عیسائی ہے پھر تو آپ اس کا گوشت لیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن وہ اگر ہندو ہے یا سکھ ہے تو پھر وہ گوشت جو اس نے گھر میں جانور ذبح کر کے آپ کو گفٹ کیا ہے، گوشت بھیجا ہے، وہ پھر آپ نہ کھائیں۔ لیکن عام طور پہ تو لوگ بازار سے چیزیں لے کے، گوشت لے کے پکاتے ہیں، سالن بناتے ہیں یا کوفتے بناتے ہیں یا کباب بناتے ہیں،
یا چکن بناتے ہیں، تو جس طرح ہم بازار سے خریدتے ہیں انہوں نے بھی بازار سے خریدتے ہیں، مسلمانوں کا بازار ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ ہے، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیز بھی اس موقع پر آ گئی تو میں نے وضاحت کری۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، اور آزاد عورتیں مسلمانوں کی اور آزاد عورتیں اہل کتاب کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جب تم ان کا مہر ادا کر دو اور ان کو باقاعدہ بیوی بنانے اور بسانے کے لیے ان کو نکاح میں لانا چاہو، محسنین غیر مسافرین، یہ وہی قید ہے جو 5 پارے کے شروع میں بھی گزری تھی کہ نکاح کا مقصد گھر بسانا، گھر آباد کرنا ہو، چسکے لینا نہ ہو، مزے لینا نہ ہو، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے وہ والی بات نہ ہو۔ تو گھر بسانے کے لیے، ایک فیملی بسانے کے لیے اگر مسلمان عورت ہے، آزاد عورت، اس سے بھی نکاح کر سکتے ہو، اور یہودی یا نصرانی عورت ہے اس سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس آیت میں 2 بہت چوٹی کے مسئلے ایک آیت میں جمع ہو گئے اس آیت میں نا، یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے یہ، کہ اسی آیت میں اہل کتاب کے ذبیحے کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے، یہودی اور نصرانی کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے، اور اسی آیت میں کتابی عورت کے ساتھ مسلمان کے لیے نکاح کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے کہ یہودی عورت کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، نصرانی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے۔ ہاں، مسلمان عورت کے ساتھ عیسائی اور یہودی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ باقی کسی عورت کے ساتھ بھی، کسی اور مذہب کی عورت کے ساتھ، مثلا ہندو ہو، سکھ ہو، بدھ مت والی ہو، کسی اور مذہب والی ہو، تو اس سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، ہوتا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن یہودی اور نصرانی عورت سے نکاح کی اس آیت میں اجازت دے دی گئی ہے۔ آپ ہسٹری اور تاریخ میں پڑھیں گے بہت سے مسلمان بادشاہوں کے گھروں میں غیر مسلم بیویاں بھی تھیں نا، تو یہودی اور نصرانی بیویاں، تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس آیت کے جواز کے تحت تھی۔ مثلا سلطنت عثمانیہ جو ترکی میں 500 سال آل عثمان کی خلافت رہی ہے، تو آپ آل عثمان کے بڑے بڑے بادشاہ، بایزید یلدرم، سلطان محمد فاتح، سلطان مراد خان، سلطان سلیم قانونی، کیا کیا بڑے لوگ گزرے ہیں۔ تو ان میں سے کئی بادشاہوں کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کا بادشاہ اپنی شہزادی اس نے گفٹ کی، ان کے نکاح میں دی، اس دنیا کے بادشاہ نے دی، اس کے اٹلی کے بادشاہ نے اپنی شہزادی بھیجی، جنگ ہوئی، صلح ہوئی تو صلح میں اس نے اپنی شہزادی بھی ان کو یا ان کی شہزادے کو نکاح میں دے دی، جرمنی کے بادشاہ نے دے دی، فرانس کے۔ سلطنت آل عثمان نے 500 سال تک جو ہے نا یورپ کے سامنے بند باندھے رکھا، یورپ کو نکیل ڈال کے رکھی۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں۔ عباسی سلطنت جب بغداد میں ہمارا زوال ہوا ہلاکو خان کے ہاتھوں، اس کے بعد تو امت مسلمہ کی سیاست کو آل عثمان ہی نے سنبھالا ہے۔ ترکی میں، ایشیا کوچک میں جب اللہ نے ان کو عروج دیا ہے فتنہ تاتار کے بعد، 500 سال تک ہماری سنہری تاریخ، ہماری خارجہ پالیسی، ہماری بین الاقوامی ویٹو اور سپریم پاور، اس کے وارث اور جانشین آل عثمان رہے ہیں۔ تو ان میں سے کئی حکمرانوں کے گھروں میں عیسائی بیویاں بھی رہی، اور ویسے مورخین کا تجزیہ ہے کہ آل عثمان کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہ عیسائی شہزادیاں بھی تھیں جو انہوں نے اپنے عقد میں لائی تھی نا، انہوں نے پھر بہت طریقے سے اپنی بہت سی چیزیں داخل کی اور جوڑ توڑ کی سیاست میں حصہ لیا۔ تو بہرحال لیکن اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، روم تو مطلب اس وقت یورپ کو روم کہا جاتا تھا، کیسر کی حکومت سارے یورپ پہ تھی، جرمنی کیا، فرانس کیا اور اٹلی کیا اور شام اور مصر تک سب ان کے صوبے تھے۔ ایشیائی علاقے جو شام ہے اور مصر افریقہ کا علاقہ، یہ بھی روم کی سلطنت میں تھے۔ مسلمانوں نے خالد بن ولید اور سعد بن وقاص اور عمرو بن عاص نے یہ علاقے فتح کیے، تو بہت کثرت سے یہ واقعات ہونے لگے کہ مسلمان مجاہدین جو وہاں آباد ہوئے، مسلمانوں کے خاندان آباد ہوئے، تو وہ عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے لگے، بہت اس کا رواج ہو گیا۔ تو چونکہ اسلام میں جائز تھا، یہ اس کا رواج ہو گیا، تو اس سے حضرت عمر فاروق جیسے بصیرت والے انسان جو بہت دور کی سوچ سوچتے تھے، جو زیرک انسان تھے، ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ اگر ہمارے مسلم معاشرے پہ عیسائی اتنے غالب، ان کی عورتیں ہمارے فیملی سسٹم میں اتنی زیادہ دخیل ہو گئی، تو یہ تو کل کو ہماری سیاست کو بھی الٹ پلٹ دے گی، یہ تو جو ہے نا ہمارے حکمران ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر انتظامی طور پر
دیکھیں بعض چیزیں ملکی انتظام سے اور سیاسی مصلحت سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا کہ اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں. اس آرڈیننس کے جاری کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی. تو یہ سیاسی مصلحت تھی. ایک وجہ خود جو محدثین نے لکھی ہے سیرت نگاروں نے وہ یہ بھی تھی کہ مسلمان لڑکیوں کو شکایت پیدا ہوئی کہ جی جو بھی مسلمان جاتا ہے شام میں مصر میں وہ عیسائی لڑکیوں سے نکاح کر دیتا ہے. تو بن بیاہی لڑکیوں کی کثرت جو ہے مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں ہو گئی اور اگر ہونے لگی. حضرت عمر کو یہ خطرہ ہوا کہ کل تو مسلمان بچیاں گھروں میں بیٹھی رہ جائیں گی اگر اتنے کثرت سے عیسائی لڑکیوں سے نکاح ہونے لگے. تو انہوں نے پھر یہ آرڈیننس جاری کیا تھا اور اس کی ایک سیاسی مصلحت بھی تھی اور ایک قومی مصلحت تھی, معاشرتی مصلحت, کہ منع کر دیا کہ آئندہ عیسائیوں سے نکاح عیسائی لڑکیوں سے نکاح کی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی. اس پہ کچھ قانونی پابندیاں بھی لگا دی, کچھ ایسی چیزیں کی کہ یہ چیز کم سے کم ہو, اس کی حوصلہ شکنی کرے. تو بہرحال اس آیت میں یہ دو بڑے چوٹی کے حکم ہے کہ آیت میں آگے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے, مسلمانوں کا ذبیحہ ان کے لیے, اور اہل کتاب کی لڑکیوں سے مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے. صرف یہ مسلمان لڑکیوں سے اہل کتاب مردوں کا نکاح جائز نہیں, اور اہل کتاب کے علاوہ اور کسی مذہب کے تو نہ لڑکوں کا نہ لڑکیوں کا مسلمانوں کے لڑکوں یا لڑکیوں سے نکاح جائز ہے, کسی کا بھی جائز نہیں. صرف عیسائی یہودیوں کی لڑکیوں اور عورتوں کی حد تک یہ اجازت اسلام دیتے ہیں. ہندوستان میں مغلیہ سلطنت میں آپ دیکھیں گے کہ بعض مغل بادشاہوں کے گھروں میں ہندو رانیاں تھیں. جیسے اکبر بادشاہ کی کئی رانیاں ہندو تھیں, ہندو راجوں سے جنگیں انہوں نے جیتی تو رانیاں صلح میں ملی یا شہزادیاں ملی, اور بڑا احترام انہوں نے ان کو دیا. اکبر کی جو ہندو رانیاں تھیں بہت بڑا ان کا مقام تھا. حتیٰ کہ جہانگیر جو اکبر کا بیٹا یہ خود جہاں تک مجھے بات پڑھتا ہے میرا والد گمان ہے یہ ہندو رانی ہی کے وطن سے تھا, اور خود جہانگیر کی بیویوں میں سے ہندو رانیاں تھیں کئی. تو اور شاہ جہان کے اور رنگدیو عالمگیر رحمہ اللہ البتہ ایسا نیک صالح انسان تھا جس نے شریعت کے کسی حکم سے انحراف نہیں کیا. تو یہ بظاہر یہ تو شرعی جواز نہیں تھا, یہ تو ان لوگوں نے سمجھے ایک چیز کر لی تھی, لیکن اسلام میں تو بہرحال ہندوؤں سے ہندو ہوتے ہوئے نکاح کی اجازت نہیں تھی. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں بعض کو مسلمان کر لیا یا مسلمان ہو گئی اور پھر ان سے نکاح کیا وہ الگ بات ہے, لیکن ہندو رانیوں کے نکاح کے جو واقعات مغل بادشاہوں کے ہاں ملتے ہیں اس کی تو اسلام سپورٹ نہیں کرتا. اچھا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین. جو ایمان کے بعد پھر کفر میں چلا جائے. دیکھو لوگوں اتنے پیارے احکام اللہ نے تمہیں دیے, زندگی کے سارے روٹ نقشے خدا نے تمہارے ٹھیک کر دیے, شکار تک کے احکام تمہیں تمہارے رب نے سمجھا دیے, اہل کتاب کی عورتوں تک نکاح کی اجازت دے دی, اہل کتاب کے کھانے پینے کی اجازت دے دی, دنیا کی ہر طیب اور پاکیزہ چیز تمہارے لیے حلال کر دی جو تم سے پہلی شریعت میں حرام تھی. اتنے بڑے بڑے احسانات, اتنے بڑے بڑے انعامات اس دین اسلام کے نتیجے میں مسلمانوں تمہیں حاصل ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر تم طوطا چشمی کرو, ناقدری کرو, پھر کفر میں چلے جاؤ, اسلام کو کھو بیٹھو, تو یاد رکھو تمہارے وہ پچھلے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے جو تم نے اسلام کی حالت میں کیے ہیں. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین. اور ایسا مرتد شخص, ایسا دین سے نکلنے والا شخص آخرت میں پورے گھاٹے, نقصان اور خسارے میں پڑ جائے گا. اللہ اکبر. بس یہاں تک یہ مضمون پورا ہو. دیکھیں ترغیب اور ترہیب, بشارت اور انذار دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں احکام میں. آگے اس کا حکم آ گیا نماز کا. نماز سے کے لیے وضو ضروری ہے. اس آیت میں وضو کے 4 فرائض. دیکھیں وضو میں 4 فرائض ہیں, باقی سنتیں ہیں نا. فرض اس چیز کو کہتے ہیں جو نص قطعی سے ثابت ہو. نص قطعی یہی ہے کہ یا تو قرآن کی آیت ہو یا صحیح حدیث ہو اور اپنے مفہوم پر بالکل واضح ہو. اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ فرض کہلاتی ہے. تو فرض کا ایک بڑا نمونہ اس آیت میں سامنے آ رہا ہے کہ ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے جو نص قطعی ہے, دوسرے اس کا مفہوم 2 ٹوک ہے, اس میں 2-3 معنوں کے احتمال نہیں. 2-3 معنوں کا احتمال ہونا, پھر کسی فقیر نے کوئی معنی لیا, کسی نے کوئی معنی لیا, تو اس سے وہ چیز سنت یا واجب بنتی ہے, فرض نہیں بنتی. لیکن جب وہ صحیح حدیث ہو, نص متواتر ہو, حدیث متواتر یا قرآن کی آیت ہو, اور اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ حکم بھی 2 ٹوک ہو, اس میں کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو, تو ایسے حکم کو فرض کہتے ہیں. شریعت میں جو فرائض ہیں نا ان کی یہی تعریف ہے, وہ ایسے طریقے سے ثابت ہے. تو یہاں وضو کے 4 فرائض آ رہے ہیں کیونکہ ان 4 چیزوں کا ذکر اس آیت میں ہے. باقی چیزیں حضور کے سنت سے ثابت ہیں, اس لیے وہ سنت ہیں. تو ان 4 میں سے کوئی چیز کم ہوگی تو وضو نہیں ہوگا.
چہرہ دھونا پورا چہرہ، بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا فرض ہے، پورے سر کا سنت ہے، اور پاؤں کا دھونا 4 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگو تو اس سے پہلے کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھ اپنے بازو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، مرافق تک، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، یہ تو بے وضوئی کی حالت میں ہے کہ جب بے وضو ہو تو یہ 4 اعضاء دھو، وضو کرو، اور اگر تم پر غسل فرض ہو پھر یہ 4 اعضاء دھونے نہیں ہیں، پھر تو پوری پاکی حاصل کرنی ہے، فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، مرد ہے یا عورت ہے ایسی حالت میں کہ غسل اس پہ فرض ہے تو پھر فَاطَّهِّرُوا، پھر تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو، مبالغے کا سوائے، اور اچھی طرح پاکی یہ کہ پورا جسم دھل جائے، پورا جسم دھل جائے، 4 اعضاء نہیں، سب اعضاء، سر سے پاؤں تک سارا جسم دھل جائے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، پانی تمہیں ضرر دیتا ہے، نقصان کرتا ہے، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم مسافری میں ہو، سفر پہ نکلے ہوئے ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا یہ کہ تم بے وضوئی کی حالت میں ہو گئے، پیشاب پخانہ کے تقاضے سے فارغ ہوئے، بے وضو ہو گئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے بیویوں سے قربت کر لی تو غسل لازم ہو گئے، جنبی ہو گئے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو پھر اس بے وضوئی کی حالت میں اور جنبی حالت میں ہونے کے بعد پانی تمہیں نہیں مل رہا، یا مریض اور مسافر ہو تو پانی تمہیں نقصان کر رہا ہے مریض ہونے کی وجہ سے، فَتَيَمَّمُوا، تو پھر تم تیمم کرو، غسل کی جگہ بھی تیمم کرو، غسل کی حاجت ہے، پانی نہیں ہے یا نقصان کرتا ہے تو تیمم کرو، وضو کی حاجت ہے، پانی نہیں ہے یا نقصان کرتا ہے تو تیمم کرو، پیچھے یہ حکم آ چکا ہے، وہاں اور پیرائے میں آیا تھا، صعیداً طیباً، پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم، یہاں تیمم کا پورا طریقہ بتا دیا، اس کے 2 فرائض ہیں نا، وہ اس آیت میں ذکر ہو گئے کہ تیمم میں اپنے چہروں کو مسح کرو، ہاتھ چہروں پہ پھیرو، وَأَيْدِيَكُم مِّنْهُ، اور اپنے بازوں پہ ہاتھ پھیرو، اس مٹی میں ڈال کر یا مٹی کے جنس والی چیز میں مار کر، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ تم پر دین میں کوئی تنگی ڈال دیں، جہاں بھی تنگی آئے گی اللہ تعالیٰ تمہیں بینیفٹ دے دیں گے، ریلیف دیں گے، آسانی دیں گے، وضو میں مشکل ہو گئی، غسل میں مشکل ہو گئی تو شریعت نے آسانی بھیج دی، تیمم کا حکم بھیج دیا، جو ہر زمین کے ہر حصے میں ہو سکتا ہے، ہر مٹی سے ہو سکتا ہے، کتنی آسان چیز سے تیمم ہو سکتا ہے، آفاقی چیز نا، مٹی ہر جگہ ہوتی ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف سنگ مرمر کے ماربل سے کر سکتے ہو پھر مشکل ہو جاتی ہے، ہر ایک کو اپنی جیب میں رکھنا ہوتا ہے، بیگ میں رکھنا پڑتا ہے، سفر میں جاتا ہے۔ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، یہ احکام اللہ تعالیٰ آسان اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتے کہ تم پر دین کے معاملے میں کوئی مشکل ڈال دیں، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم اچھی طرح صفائی ستھرائی کرو، صفائی ستھرائی کا تمہیں اہتمام رہے، اس لیے پانی نہ ہونے کی صورت میں صفائی کو معاف نہیں کیا، بلکہ کہا چلو بھائی تیمم کر لو۔ اب بظاہر آدمی سوچتے ہیں کہ تیمم سے کیا ہو گیا، ایسے تو نہ میل اترتی ہے، نہ کوئی گندگی ہٹتی ہے، نہ بدبو ختم ہوتی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، 2 اعضاء پہ مسح کرنا ہے۔ تو دیکھو یہ تھوڑی مصلحت ہے جو اس آیت میں آ گئی کہ صفائی کی عادت رہے گی، یہ اہمیت ذہن میں رہے گی کہ صفائی اللہ کتنی پسند ہے، کتنی ضروری چیز ہے، تو عادت خراب نہیں ہو، تیمم بتا کے ہمیں بتا دیا کہ صفائی کتنی بڑی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کے روحانی اثرات تو ہوں گے تیمم کے جو اللہ نے فرض کیا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت تم سے مکمل کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آگے جو احکام ہیں یہ پیچھے اس طرح کے مضامین بیان ہو چکے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا ذکر ہے اور اللہ کی فرما برداری کا ذکر ہے، آگے پھر عدل و انصاف کو قائم کرنے کا ذکر ہے، یہ آیت پیچھے 5 پارے میں گزر چکی ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، وہاں تھا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، عدل انصاف کے گواہ بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 2 جگہ شاید اس وجہ سے آئی کہ وہاں ذکر یہ تھا کہ عدل و انصاف اپنے جان کے خلاف بھی کرنا پڑے نا، اپنی ذات کا معاملہ وہاں بھی اپنی نفسانیت کو آڑے نہ آنے دو، اپنے معاملے میں عدل انصاف کرو، دوسرے کو عدل انصاف فراہم کرو، عدل انصاف میں رکاوٹ نہ کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اپنے رشتہ دار کو ظلم سے روکنا پڑے تو اس کے مقابلے میں بھی ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور حق کی گواہی دو۔ تو رشتہ داروں اور اپنی ذات کے معاملے میں عدل انصاف کے نظام کی وہاں بات تھی، اور یہاں بات ہے کسی سے دشمنی ہو، دشمنی میں بھی انسان پھر بہت دفعہ دشمن کے بارے میں عدل انصاف نہیں رکھ پاتا۔ تو یہاں کہہ دیا کہ جس طرح دوستی اور رشتہ داری کی وجہ سے عدل انصاف سے کئی دفعہ لوگ ہٹ جاتے ہیں، تم نے نہیں ہٹنا، اس طرح دشمنی کی وجہ سے بھی انصاف سے نہیں ہٹنا۔ کسی قوم سے دشمنی بھی ہو نا تو دشمنی کے حدود قیود میں رہو، دشمن کے بھی جو جائز حقوق ہیں وہ پامال نہ کرو اور اس پر ظلم کا ارتکاب نہ کرو۔ تو یہ فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم عدل انصاف سے ہٹ جاؤ، اعدلوا، عدل پہ قائم رہو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، وہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خبردار ہیں جو کچھ تم اعمال کرتے ہو۔ یہ بات وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے ایک وعدہ انبیاء سے لیا تھا، پیچھے گزرا میثاق النبیین، اور وہاں میں نے حوالہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء سے بھی اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا، ان سب سے وعدہ لیا تھا کہ بعض والے نبیوں کو تم نے ماننا ہے اور اللہ کی شریعت کو آخر دم تک قائم رکھنا ہے، نبی کے جانے کے بعد بھی اس کی شریعت پہ تم نے چلنا ہے، یہاں اس وعدے کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ اللہ نے بنی اسرائیل سے بڑا پختہ وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں 12 نقیب بھیجے تھے۔ 12 نقیب کیونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا سیاسی اور ثقافتی سسٹم الگ کر لیا تھا کہ ان کی جو ایک تمدنی سسٹم اور ایک ریاستی سسٹم جو ہے وہ برقرار رہے، ہر قوم کا الگ لیڈر بنا لیا تھا۔ دیکھیں اس چیز کی اہمیت آپ اس طرح سمجھیں نا کہ پچھلی 1.5-2 صدیوں سے دنیا میں جو کلچر چلا ہے نا، اس میں سیاسی اور ملکی تقسیم کی اہمیت ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں قبائلی اور قومی تقسیم کی اہمیت ہوتی تھی، اس لیے پہلے قوموں قبیلوں کی بنیاد پر لوگوں کی تقسیم اور ان کے علاقائی سسٹم تشکیل پاتے تھے۔ اب تو ضلع، تحصیل، صوبہ، یہ چیزیں ہیں نا، یہ پچھلے 2-250 سال سے جب یورپ نے دنیا پہ تسلط جمایا، اس نے جدید سسٹم کو چلایا، اس سے پہلے اور طریقے سے تقسیم ہوئی۔ تو گویا کہ ان کی ایک سیاسی تقسیم تھی کہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے الگ لیڈرشپ قائم تھی، ان کی سمجھے کابینہ ہوگی، ان کا سمجھے پارلیمان ہوگا، آج کے اصطلاح میں سمجھے جرگہ سسٹم ہوگا جو تھا، تو پورا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے ان میں مقرر کیا تھا۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کا عزت احترام رکھو گے، ان کا احترام کرو گے۔ رسولوں کے احترام سب امتوں پہ لازم ہوتا ہے۔ آج یورپ یہ احترام نہیں کر رہا، اپنے نبی کا بھی نہیں کرتا، مسلمانوں کے نبی کا بھی نہیں کرتا، جبکہ مسلمان سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ کبھی اخباروں میں خاکے بناتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، یہ ان کی حرام تو بھی ان کی ہڈ حرامی ہے جو کام یہ کرتے ہیں۔ ان کے بڑوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ رسولوں کا تم نے احترام کرنا ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے۔ رسولوں کی حرمت، ناموس رسالت، یہ ہماری شریعت کا، سب شریعتوں کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض، اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پہ دینا، یہ قرض حسنہ ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تم سے تمہارے گناہ دھو ڈالوں گا، تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ پھر جو اس کے بعد کفر کرے گا تو وہ راستے سے بٹ جائے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، تو پھر ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے اس عہد معاہدے کو توڑ ڈالا۔ نبیوں کے بعد جب ان کی منمانی ہوئی، نبی چلے گئے، پھر ان کے جو لیڈر پادری ان پر مسلط ہوئے، جو بادشاہ بنے، انہوں نے ہر ایک نے اپنی منمانی شروع کر دی۔ تو اس منمانی کی وجہ سے جب انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑ ڈالا، اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء اولیاء کو ستانے لگے، تو پھر اللہ نے ان پر لعنت کر دی، خود حد سے نکلنے لگے، اور جو اچھے لوگ ان کو سمجھاتے تھے ان کو ایذا پہنچاتے تھے۔ تو یہ نقض عہد تھا، عہد کو توڑنا تھا،
اس عہد کے توڑنے کے نتیجے میں اللہ کی جو ان کی مار پڑی ہے اس کی یہاں 3 شکیں بیان کی. تو پھر ان کے نقض عہد کی وجہ سے، میثاق کو توڑنے کی وجہ سے پہلا عذاب جو ان پہ آیا، پہلی سزا جو ان کو ملی، لعناہم، وہ یہ تھی کہ ہم نے ان پہ لعنت دے دی. یعنی اللہ کی نظروں سے گر گئے. اللہ کی مدد، برکت اور اللہ کی قربت، اللہ کی طرف رجوع کی توفیق، یہ ساری چیزیں ان سے اللہ نے نکال دی. جیسے باپ اپنے اولاد سے ناراض ہو جائے نا، وہ مارتا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن ان سے بولنے چھوڑ دیتا اور دل میں ان کی ناگواری آ جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے اولاد کی، تو ان کا بڑا مقصد ان سے ناراض ہو جائے. لعناہم، ہم نے ان کو ان پہ لعنت دے دی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ. پھر دوسری سزا یہ تھی کہ جب ان پہ لعنت پڑی تو لعنت کے نتیجے میں ان کے دل بھی سخت ہو گئے. دل سخت ہونا بہت بڑی سزا ہے، اسے ہدایت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ دل سخت نہ کرے. جس کا دل سخت ہو جائے نا، اس کو توبے کے نام سے چڑ ہوتی ہے اور اس کو گناہ کہنے سے چڑ ہوتی ہے. وہ ناراض ہوتا ہے حرام حلال جائز ناجائز کی بات کرنے سے. یہ دل کے سخت ہونے کے علاوہ مسلمان جب تک پشیمان ہو اپنے گناہوں پہ، سمجھتے رہے میں گناہ گار ہوں اور کمزور ہوں، بچ نہیں سکتا، لیکن مجھے اللہ توفیق دے، اس وقت تک اس کے لیے بڑے راستے ہوتے ہیں، چانس ہوتے ہیں. تو ان پہ جب لعنت ہوئی تو دوسرا پھر سزا یہ ملی کہ دل بھی سخت ہو گئے. اب اللہ رسول کی بات ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ ان کے ڈسکس سے ہی نکل گئی. اس کی بات کو بھی یہ برا سمجھتے کہ ان سے ایسے ڈسکس کریں. جیسے آج بعض لوگ دین کی باتوں کو بنیاد پرستی یا کن کن ناموں سے پکارتے ہیں، تو یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، یہ اللہ کی پکڑ اور مار ہوتی ہے. اور تیسری سزا پھر ان پر یہ آئی کہ ان کے دل سخت ہونے کے نتیجے میں یہ اتنے جری ہو گئے کہ اپنے کتابوں میں کانٹ چھان کرنے لگے، رد و بدل کرنے لگے، اپنی کتابوں کو اپنی منمانی، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق ڈھالنے لگے. بجائے اس کے کہ خود کتاب کے تابع ہو جائے، کتاب کو اپنے خواہشات کے تابع کرنے لگے. جیسے اس زمانے میں بعض ماڈرن مسلمان یہ چاہتے ہیں، ایسے اسکالر موجود ہیں کہ وہ خود نہیں بدلتے، وہ قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، احکام کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ بیماری یہود اور نصارہ کی تھی. وہ اقبال مرحوم کا شعر ہے، کس درجہ ہوئے حریمان فقیہان حرم میں توفیق، خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن کو. لیکن اس کتاب کی چونکہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، ہر زمانے میں علماء اور ایسے اللہ والے موجود ہوتے ہیں جو اسکالر نما لوگوں کے، جدت پسند اور ماڈرن لوگوں کے، سیکولر لوگوں کے اس خواہش کو پوری نہیں ہونے دیتے کہ وہ شریعت کے احکام میں رد و بدل کرے، ورنہ کوششیں کرنے والے کرتے ہیں. تو یہ کام یہودی کرتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات کو، احکام کو اپنے موقع محل سے بدل ڈالتے تھے. ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور تورات میں جو ان کا حصہ تھا، جو ذمہ داریاں تھیں، ان کو انہوں نے بلا ڈالا. اور اس کے بعد بھی اب بھی آپ آئندہ ہر زمانے میں مطلع ہوتے رہیں گے ان کی کسی نہ کسی فنکاری پر اور کسی نہ کسی خیانت پر، کہ دین کے معاملے میں ہر زمانے میں یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اب اس زمانے میں دیکھ لو، دنیا سے روحانیت کا نظام ختم کرنے کے لیے، مذاہب کو ختم کرنے کے لیے، سب لوگوں کو مادر پدر آزاد بنانے کے لیے ان کا یہودی نصرانی میں کتنا بڑا کردار ہے. یہ چاہتے ہیں جیسے ہم مادر پدر آزاد ہو گئے، سب لوگ دین کا نام ہی چھوڑ دیں. تو یہ بات ہے کہ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منهم، آپ مسلسل مطلع ہوتے رہیں گے ہر زمانے میں ان کی کسی نہ کسی خیانت پر. ہاں تھوڑے بہت ان میں ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، جو اس لیول تک نہیں کرتے، تو آپ دفعہ بلا کریں، بس جب تک آپ سے تعارض نہیں کرتے آپ بھی ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیں. ان اللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ مخلصین کو، صحیح ایمان لانے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں. اللہ نے ان عیسائیوں سے بھی وعدہ لیا تھا. اوپر گویا کہ یہودیوں کا مستقل ذکر تھا، یہاں خاص طور پہ عیسائیوں کا ذکر ہے. جس طرح یہودیوں سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور پھر اللہ نے ان پہ لعنت بھیجی، ان کے دل سخت کیے. تو وہ لوگ جو نصرانی کہلاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انجیل میں اور بعد میں ہم نے ان سے بھی وعدے لیے، میثاق لیا، ان سے ہم نے میثاق لیا. تو انہوں نے بھی میثاق میں سے اپنا جو حصہ تھا وہ بلا دیا تھا. اس میثاق کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ پورا کرنے سے غافل ہو گئے. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. تو ان پہ جو ہم نے عذاب بھیجا دنیا میں وہ یہ تھا کہ ان میں پھوٹ ڈال دی. میں نے کل آپ کو حوالہ دیا تھا کہ اسلام سے پہلے عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے تھے، اور قرآن مجید نے عیسائیوں کو جو رد کیا ہے نا، وہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک فرقے کا رد ہے. کہ ایک فرقہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، ایک فرقہ مسیح کو اللہ کہتا تھا کہ مسیح ہی دنیا میں اللہ کی شکل میں، اللہ مسیح کی شکل میں آ گئے. اور تیسرا فرقہ 3 خداؤں کا قائل تھا.
تو ان تینوں میں صدیوں تک بڑی سر پھٹول ہوتی رہی ہے، بہت ایک دوسرے کی انہوں نے تباہی پھیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کو سزا تھی ہماری۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اسلام کے بعد انہوں نے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ ابھی جب یورپ لادین ہوا ہے 18ویں صدی میں، اس سے پہلے اسلام کے دور میں بھی ان کے کوئی 1100 سال کے جو دور ہے جب یہ اپنے مذہب پہ کاربند تھے، ان میں اس وقت بھی جو تقسیم ہوئی، مثلا اس سے جرمنی سے 15ویں صدی میں جو ہندوستان میں مغلوں کا دور تھا، غالباً اکبر کے دور کے قریب، جرمنی میں مارٹن لوتھر جو ایک ریفارمر اٹھا، اس نے پوپ سے اور روم کی کلیسا سے بغاوت کی، اور اس نے کہا کہ پوپ کو یہ کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ معافی نامے تقسیم کرتا پھرے اور خدائی سیٹ پہ بیٹھ جائے اور کہے کہ میں لوگوں کو معافی دیتا ہوں۔ تو مارٹن لوتھر نے ایک نئے فرقے کا آغاز کیا جس کو پروٹسٹنٹ فرقہ کہتے ہیں۔ پروٹسٹنٹ فرقے نے یہ جس طرح ہمارے زمانے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، وہابی کو لوگ جس تناظر میں لیتے ہیں، غلط تناظر میں، کہ یہ گستاخ ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں، ویسے جیسے لوگوں کا خیال ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھے کہ پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے وہابی تھے، عیسائیوں نے جو بہت سی بدعات اور ایک مذہبی تقدس کے بہت سے لبادے لپیٹے ہوئے تھے نا، مارٹن لوتھر نے سب سے بغاوت کیا۔ اور پھر پروٹسٹنٹوں میں اور رومن کیتھولک والوں میں، فرانس میں، جرمنی میں، اٹلی میں صدیوں تک جو قتل و غارت گری اور خون خرابے چلتے رہے وہ ان کی تاریخ کا بڑا حصہ ہے۔ اور آج جب یہ پھر 18ویں صدی میں لبرل ہو گئے، لادین ہو گئے، تو پچھلی 2 صدیوں میں یورپ کی مختلف قوموں میں جو جنگ و جدل چلتی رہی وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ابھی 20ویں صدی میں جو 2 عظیم جنگیں ہوئیں وہ یورپ کی ان قوموں ہی کی تو ساری وہ سر پھٹول کے مسائل تھے جس میں انہوں نے ساری دنیا کو جھونک دیا۔ فرق یہ ہے کہ 18ویں صدی سے پہلے یہ جنگیں مذہبی لبادے میں مذہبی فرقوں کی تقسیم پہ ہوتی تھیں، اور 18ویں صدی کے بعد یہ جنگیں قومیت کے نام پہ ہوتی تھیں۔ جرمن الگ قوم ہے، فرانسیسی الگ قوم ہے، برٹش الگ قوم ہے، اور قومیت کے بت پر اقبال نے اپنے کلام میں یورپ کی اس قومیت کی لعنت پہ بڑا رد کیا ہے۔ ایک شعر میں کہتا ہے، تازہ ان خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یعنی یورپ کے جو تازہ خدا ہیں نا ان میں وطن پرستی یہ سب سے بڑا خدا ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو جرمن اور فرانس والے اور دوسری قومیں تو اس ساری تاریخ کو آپ دیکھیں اور پھر قرآن کی اس پیشن گوئی کو دیکھیں، قرآن کی پیشن گوئی کیسے حضور کے دور سے لے کر آج کے دور تک حرف بحرف پوری ہو رہی ہے کہ یہ نصرانی جو تھے ان سے بھی ہم نے عہد لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به، یہ اللہ کے عہد کو بلا بیٹھے، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ان عیسائیوں میں ہم نے پھوٹ ڈال دی اور ایک دوسرے سے نفرت، عداوت، بغض اور لڑائی، مار کٹائی اور جنگ و جدل، یہ چیزیں ہم نے ان میں ڈال دی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 18ویں صدی سے پہلے عیسائیوں میں یہ مذہبی جنگیں چلتی رہی ان کے مختلف فرقوں میں، اور 18ویں صدی کے بعد وطن پرستی کے نام پہ یہ جنگیں چلتی رہی پوری 2 صدیوں تک، اور 20ویں صدی میں 2 جنگیں ہوئیں۔ اس میں سب سے زیادہ ملوث یہی عیسائی لوگ تھے، عیسائیوں کے مختلف قومیں تھے، جرمن والے، فرانس والے اور برطانیہ والے۔ اور اب بھی جو ہے آئندہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آئندہ کیا ہوتا ہے۔ اب تو بظاہر مسلمانوں کے خلاف پچھلے جنگ عظیم کے بعد سے انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ تو بہرحال قرآن نے اس کی پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت تک اللہ کی ان پہ مار ہے عیسائیوں پر کہ ان کے آپس میں سر پھٹور اور جنگیں چلتی رہیں گی اور ایک دوسرے کا خون پانی کی طرف بہاتے رہیں گے۔ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیں گے جو کچھ یہ کاریگریاں کرتے تھے دنیا میں، جو کچھ کیا۔ بس ختم ہو رہی ہے بات، اب ہم ختم کریں گے۔ آگے پھر یہودیوں کا ذکر آ گیا اور عیسائیوں کا ذکر آ گیا۔ دیکھیں یہاں ایک بات پھر وہ آ گئی، ایک تو یہودیوں عیسائیوں دونوں کو ترغیب دی کہ تمہارے لیے ہدایت اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ تم ہمارے رسول پر، جو اب آخری رسول آ چکے ہیں اور قرآن لا چکے ہیں، تو اس رسول پر اور قرآن پر ایمان لاؤ، تو وہ لعنت جو نسلوں سے تمہارے گرد لپٹی ہوئی ہے نا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، اس لعنت کے ساوت سے تم نکل آؤ گے، پھر اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔
تو اب اس لعنت کے ساوا سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ حضور پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لاؤ۔ اور آج بھی جو نیک بخت عیسائی یہودی مسلمان ہو جاتے ہیں وہ بڑے بابرکت ثابت ہوتے ہیں، بڑی ان کو اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے یہودیوں کے یہاں پر اس فرقے پر رد ہے جو مسیح کو اللہ کہتے تھے کہ دنیا میں مسیح جو آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں آئے ہیں۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بڑے پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے۔ ہاں یہ اس فرقے پر رد ہے جو مسیح کو ابن اللہ کہتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور دو فرقوں پر رد آگے اسی سپارے کے آخر میں آ رہا ہے۔ تو یہاں اس فرقے پہ رد ہو گیا جو مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ابنیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ قل آپ ان سے پوچھئے کہ کون طاقت رکھتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی؟ اگر اللہ تعالیٰ مسیح کو موت دینا چاہیں، ابھی تو موت آئی نہیں، لیکن جب مسیح کی موت آئے گی تو مسیح کو موت سے کوئی بچا سکتا ہے؟ تو جو خدا ہو یا خدا کا بیٹا اس کو تو موت نہیں آتی، جبکہ مسیح کو تو موت میں آنا ہے۔ وہ امہ، دوسری بات یہ کہ ان کی ماں جن کو بعض فرقے تمہارے خدائی اختیارات میں شریک کرتے ہیں ان کو بھی تو موت آ چکی ہے، پھر کیسے وہ خدا ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں موت کو دلیل بنایا ہے خدا نہ ہو سکنے کی۔ ومن فی الارض جمیعا، جیسے کہ زمین کے سب مخلوق کو اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں تو ان کو بھی اللہ نے موت دی ہے اور دینی ہے، تو پھر کیسے وہ خدا ہو سکتے ہیں یا خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کے لیے ملکیت ہے، بادشاہی ہے آسمان زمین کی ہر چیز کی، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں شامل ہیں، اولاد اور نسب میں شامل نہیں ہے۔ حضرت مسیح اور حضرت مریم اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، تو مسیح کو بغیر باپ کے پیدا کیا یہ اللہ کی شان قدرت تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور یہودی اور نصرانی دونوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، یعنی انبیاء کی اولاد ہیں، اور انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت عزیر کو یہودی کہتے تھے اور حضرت عیسیٰ کو مسیحی کہتے تھے۔ واحد اور ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں، اللہ کے پیارے لوگ ہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی، ہم جو مرضی بدماشیاں کرتے پھریں۔ قل آپ فرما دیجیے فلم یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا کیوں دے گا؟ دنیا میں تم پہ مار پڑتی رہتی ہے، آخرت میں بھی تورات انجیل میں تمہاری سزاؤں کا ذکر رہتا ہے، پھر یہ کیا بات ہے؟ اگر تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو پھر یہ سزائیں تمہیں کیوں ملیں گی؟ بلکہ یہ بات نہیں ہے، تم ویسے ہی کہتے ہو تم اللہ کے بیٹوں کی اولاد نہیں ہو، اللہ کے ساتھ نسبی رشتہ نہیں رکھتے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایسے ہی بشر اور انسان ہو جیسے اور بشر اور انسان ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ کے لیے بادشاہی آسمان و زمینوں کی، اور اس کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ آخر میں پھر کہہ دیا کہ اے اہل کتاب یہود نصارہ، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، حضور نبی کریم آ چکے ہیں، اور وہ سب احکام وہ تمہارے لیے کھول کے بیان کر رہے ہیں جو فطرت کے زمانے میں جو رسول نہیں آئے، 600 سال تک رسولوں کا وقفہ ہوا اور ہدایت کی تعلیمات مٹ گئی تھیں۔ اب وہ اصل ہدایت کی تعلیمات جو پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، تو یہ نبی 600 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ ان کو تازہ کر رہے ہیں، اور یہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، تو تم ان کی بات مانو اور ان کے پیچھے چلو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب دعا ہوگی، کچھ سوالوں کی دعا۔